السلام علیکم، میرا نام ہے رما چیما. ویلکم ٹو ہیش ٹیگ. اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست آنے والی ہے، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد. جب یہ نیشنلزم کی بات ہم کرتے ہیں تو سپورٹس کا تعلق نیشنلزم سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے کھیل کی طرف دیکھا ہے تو یہ قوموں کو جوڑ دیتی ہے، یونائٹ کر جاتی ہے. اور ہاں، کبھی کبھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بٹ اکٹھے رہنا چاہیے، کھیل کو انجوائے کرنا چاہیے. اسی بات کو لے کے ہم آگے بڑھیں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر ایکسس بہتر ہو گئی ہے کھیل کی. ٹی وی پہ جو نہیں بھی دیکھ سکتا وہ بعد میں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ کوئی نہ کچھ دیکھ لیتا ہے. اسی ٹاپک کو لے کے آج دو گیسٹ ہیں ہمارے جن کا سپورٹس کی فیلڈ سے تعلق ہے. آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان دونوں کا تعلق کھیل کی فیلڈ سے ہے، یعنی کہ سپورٹس کی فیلڈ سے ہے. سب سے پہلے تعارف کراؤں گی سلمان نصیر کا، جو کہ COO ہیں PCB کے. اس سے پہلے PCB کے لیگل افیئرز کو دیکھ رہے تھے اور قانون اور کھیل دونوں کو ملا کر کام کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں منال طارق خان. انٹرنیشنل بیڈمنٹن پلیئر ہیں، 2 انڈر 19 ٹائٹل جیت چکی ہیں اور انڈر 16 3 ٹائٹل جیت چکی ہیں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. جیسا کہ آج کے دونوں گیسٹ کا کھیل کے میدان سے تعلق ہے تو سوال میں پہل میں کرتی ہوں سلمان سے. سلمان، کرکٹ کے بارے میں ہم بہت زیادہ جذباتی ہیں، مطلب ہم مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بس زندگی ابھی ختم ہو گئی اگر ہم ہار گئے. تو آپ PCB کے ادارے کا حصہ ہیں، آپ اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، جذبات جو ہے نا وہ آپ نے رائٹلی پٹ کیا کہ پاکستانی ویسے بڑے جذباتی ہیں اور کرکٹ کے بارے میں تو ایکسٹرا جذباتی ہیں. آپ یہ بھی سوچیں کہ ہمارے اینڈ پہ جو لوگ سارا سال اس چیز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے اوپر پلے کریں اور اچھی پرفارمنس دیں، تو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ جذبات ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہوتا. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ جہاں تک پاسبل ہو جذبات کے ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں. لیکن قوم کے بارے میں یہ انٹرسٹنگ ہے کہ جب ہارتے ہیں تو سب بہت برا بلا کہتے ہیں، برا فیل کرتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، لیکن اگلے میچ تک سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہماری قوم کی خاصیت ہے، پھر سپورٹ کر رہے اور ہوتے ہیں. اتنا ہی پھر پیار ہوتا ہے آپ کے لیے، اتنی ہی سپورٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہم اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، جب ٹیم کی سپورٹ کی اور پاکستان کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں، منال ایک سوال آپ سے بھی ہے. آپ ایک ینگ بیڈمنٹن پلیئر ہیں جن کی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کیا چیلنجز دیکھے ہیں اب تک بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے؟ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سلمان بھائی بات کر رہے تھے کہ جتنی قوم انرجیٹک ہوتی ہے اپنے پلیئر کو سپورٹ کرنے کے لیے، اتنا ہی ڈی موٹیویشن بھی کبھی قوم کی طرف سے ہی آتی ہے، جس طرح وہ تنقید کرتے ہیں، نیگیٹو کمنٹس پاس کرتے ہیں. لیکن آئی فیل لائک جتنا زیادہ فیمیل ایتھلیٹس کو جو ہے سپورٹ کریں گے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جن کی اگر فیملی سے سپورٹ مل جاتی ہے تو ان کو جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کو وہاں سے اتنی سپورٹ نہیں ملتی. تو آئی فیل لائک تھوڑی جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، بٹ وی آر گوئنگ ٹوورڈز اٹ. تو آئی فیل لائک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. PCB میں حال میں بہت سے ایسے اقدام لیے ہیں جو کہ میں جن سے پرسنلی بہت خوش ہوئی ہوں، بیکاز ڈائیورسٹی اور انکلوژن پہ انہیں بہت کام کیا. مٹرنٹی لیو آئی ہے، HR پالیسی بھی کچھ ان کی ایسی ہے، 2-3 چیزیں ایسی کی ہیں. سلمان، یہ جو خواتین جو کھیل میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے جو سپورٹنگ میکنزم ہے وہ کتنے ضروری ہیں؟ اور اس کے بعد یہی سوال میں منال سے کرنا چاہوں گی، بیکاز ہم خواب سارے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. کچھ شعبے ہیں جو کہ ہماری خواتین کے ساتھ منسلک ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ ٹیچر بن جائیں، یہ کر لیں گے، یہ ایکسیپٹڈ ہیں. بٹ سپورٹس میں آنے کے لیے میرا خیال ہے ایکسٹرا لائک شی سیئنگ سپورٹنگ میکنزم چاہیے. آپ کے خیال میں آپ کا ویژن کیا ہے اپنے ادارے کے بارے میں؟ ایک تو خیر آپ نے 2-3 چیزیں آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر دی. ایک میٹرنٹی پالیسی ہم لے کے آئے، دوسرا بہت زیادہ انکلوژن کی پالیسی لے کے آئے ہیں. تو اس وقت ہمارے بورڈ آف گورننس پہ فرسٹ ڈائریکٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان کرکٹ آئی ہیں. لاٹ آف امپلائیز ود ان دا PCB انکریز ہوا ہے ویمن کا کوٹا. پلیئرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹس انکریز کیے، دا فی دیٹ از پیڈ ٹو دیم آن اے ریٹینرشپ بیسس اس کو انکریز کیا ہے. ٹیلی وائز زیادہ کرنے کا شروع کیا ہے ویمن کرکٹ کو. تو سپورٹ ایک تو آرگنائزیشن کی طرف سے چاہیے ہوتی ہے، وہ بہت ضروری ہے، فیملی کی طرف سے چاہیے ہوتی ہے، اینڈ ایز اے کمیونٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک ایک مسئلہ جو باقی سپورٹس میں بھی ہے اور ہم ریکٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کرکٹ کے اندر بھی، وہ یہی ہے کہ اتنی اچھی ایک پروفیشن اس کو بنا دیں، آپ اتنا لوکریٹو بنا دیں، اتنا اٹریکٹیو بنا دیں
کہ یہ ایک پروفیشن ایسا ہو کہ پیپل اسپائر ٹورڈز اٹ, کہ لوگ بننا چاہیں, چوز کریں, ناٹ بیکاز کہ چلیں جی اور کچھ نہیں ملا تو یہ کر لیا, یا چلیں میں اچھا ہوں. دیکھیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا فوکس چینج ہو جاتا ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ ان ایجوکیشن, پھر آپ سارا فوکس اسپورٹس کی طرف کر دیتے ہیں. بٹ ونس یو ٹرین یور سیلف اینڈ ریئلائز کہ یہ پروفیشن میرے لیے ایک وہ پروفیشن ہے جو میرا آئیڈیل ہے یا میری ڈریم ہے, تو یو ول گیٹ مور پیپل. ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے, اٹریکٹیو بنایا جائے, کیونکہ ڈفیکلٹیز ہم سب آئی تھنک وی آر ویل اویئر آف اسٹوریز ویئر پیپل آر ریئلی ٹیلنٹڈ, لیکن چونکہ ایجوکیشن کی طرف فوکس کرنا تھا, پیرنٹس نے کہا کہ نہیں آپ پڑھائی کریں. اور شاید پیرنٹس کم فرام اے گڈ پلیس, وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ آپ کا خواب نہ پورا کرنا چاہیں, بٹ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مطلب یہ نہ ہو کہ آگے 10 سال بعد اس کے پاس یہ ایونیو جو ہے اس سے پیسے نہ کریں, جیسے آپ نے کہا بجلی کا, بالکل بجلی کا بل دینا ہے, مطلب دیر سو مچ, یو رائٹ. اب ادھر جب آپ کی بات سے ایک چیز نکالوں گی کہ ایکول پے کی بات ہوتی ہے, یہ بہت مشہور ہیش ٹیگ ہے ایکول پے, ہیش ٹیگ ایکول پے, اور یہ اختلاف بھی بہت رہتا ہے. میڈیا میں ہم اس کو اتنا نہیں دیکھتے, مگر آپ کے خیال میں جو ایتھلیٹس ہیں یا کھیل کی طرف خواتین اور مرد ہیں, ان میں کوئی ڈیوائڈ ہے پے کو لے کر؟ آئی فیل لائک صرف پے کو لے کر وہ ڈیوائڈ نہیں ہے, وہ اس طرح بھی جب انسینٹیوز میل پلیئرس کو زیادہ ملتے ہیں, ٹورس پہ زیادہ بھیجا جاتا ہے, ان کو ویج گیپ تو ویسے ہی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں بہت زیادہ ہے. جب آپ کیش پرائزز جو آپ جیتتے ہو وہ بالکل نہیں ہے. اسپانسرس پھر میل پلیئرس کو مل جاتے ہیں, فیمیل پلیئرس کو بہت مشکل اسپانسرز ملتے ہیں. منال, آپ کا اپنا بھی ایک خواب ہوگا, آپ کا اپنا کس کھیل کی طرف جانے کا رجحان تھا؟ آئی آلویز وانٹ ٹو پلے کرکٹ. میں چھوٹے بچپن سے مجھے کرکٹ کھیلنی تھی, اور پھر اٹ واز مائی ڈیڈز ڈریم کہ میں بیڈمنٹن کھیلوں. ان کا کوئی انسپریشن تھی, وہ کسی کے فین تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ ابا نے خود کرکٹ کھیلی ہوئی ہے پاکستان لیول تک, تو ان کو تھا کہ میں, اور ان کو یہ بھی تھا کہ کرکٹ آؤٹ ڈور سپورٹ ہے, کوئی سنگل سپورٹ کھیلو, ٹیم سپورٹ نہیں کھیلنی, سنگل سپورٹ کھیلو, اس میں ورلڈ نمبر 1. اب آپ ابا کی ڈیسیجن جو آپ نے اپنے پہ اپنا لیا, خوش ہیں اس ڈیسیجن سے؟ بہت خوش. ویری نائس. تو اب ایکول پے کی آپ کی طرف آ کے بات کرتے ہیں. کرکٹ میں بھی یہ تضاد دیکھا جاتا ہے کہ جو خواتین پلیئرز ہیں ان کو کم دیا جاتا ہے, اور آپ نے یہ انڈیکیشن دی کہ ان کو ٹیلی وائز کریں, ان کو زیادہ اٹھائیں. پبلک اس چیز کو, جو ہماری پبلک ہے, آڈینس ہے جو ہر چیز چلاتی ہے, وہ اپنے آپ میں کیا چینجز لے کے آ سکتی ہے؟ سو ایک سیکنڈ, سوری میں منال کو یہ کہہ دوں, ٹیکنگ اپرچونٹی کہ اٹس اسٹل نیور ٹو لیٹ. اگر آپ نے کرکٹ کی طرف آنا ہے, اس کے ابا سے پوچھ لیں پلیز. ابا جی سے بھی ملاقات کرنی ضروری ہے. بٹ جی یہ گیپ تو ہے ایک سوسائٹی کے اندر, اور یہی میرے خیال ہے شو سے ہم شروع ہونے سے پہلے ہی بات کر رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ ایک سپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. بیکاز ویمن کسی بھی اسپورٹس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹسٹکلی کہ اٹ ڈزنٹ میک انف ریونیو. سو جب ریونیو زیادہ نہیں بن رہا ہوتا تو وہ پروپورشنلی پے کو بھی کم کر دیتے ہیں, بیکاز ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے. سو اس میں سپورٹ کی ضرورت ہے, اور یہ سپورٹ آئی تھنک گورنمنٹ کی پالیسی کے تھرو بھی آ سکتی ہے, آرگنائزیشنز جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کی سپورٹ سے بھی آ سکتی ہے, اور ضروری بھی ہے. بالکل ضروری ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ کو کہ اکثر ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں ہمارے پر ایک خوف طاری ہوتا ہے کہ اب مطلب میں آپ کو ایک سچی بات بتاتی ہوں, ایز اے وومن میں اپنے اراؤنڈ نا ایک آرمر جسے کہتے ہیں نا, ایک شیلڈ سی ہوتی ہے مجھے, کہ بس جو اگر کچھ سن بھی لیا تو بس کام کرو, اس کو اگنور کرو, اور یہ میں اپنے آپ کو ٹپس دے رہی ہوتی ہوں. تو ہراسمنٹ جو ہے کھیل میں بھی فیس کرتے ہوں گے, پلیئرز بھی فیس کرتی ہوں گی, آپ اس ایسے چیلنج کو کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اور آپ کی کیا ٹرکس ہیں کہ اس کو فیس کیسے کرتی ہیں آپ؟ I feel like being a girl in this society itself ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس طرح بہت زیادہ سنے ہیں کہ you play well for a girl, یا playing badminton won't find your husband, اس طرح کی چیزیں, یا بہت ٹام بوائے ہو گئی ہو. رکوں گی, مطلب کس کو لگتا ہے کہ شادی جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے نا وہ مائل سٹون ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جن کی قسمت میں یہ مائل سٹون نہیں ہوتا. مطلب آپ ایک ہی چیز کو کیوں ہیمر کر رہے ہیں؟ I feel like societal norms ہی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ٹیبو ہے. I think female sport کے ساتھ نا ایک ٹیبو جو ہے وہ ہوا ہوا ہے. یا یہ بھی کہتے ہوں گے اچھا تم 5 سال اور کر لو, پھر تو ظاہر ہے شادی کرنی ہے, پھر 2-3 سال اور کھیل لو. تو اس کا جواب کیسے دیتے ہو آپ؟ پھر کورٹ میں دیں گے انشاءاللہ اگلے سال اولمپکس میں ریپرزینٹ کریں گے. یہ اسپرٹ ہونا چاہیے, یہ اسپرٹ ہونا چاہیے, سب میں یہ اسپرٹ ہونا چاہیے. اچھا جی سلمان, میں اب آپ سے بات کروں گی.
वकालत की और अभी अभी डिस्कवर मैंने किया थेस्पियन इनके देयर इज एन एक्टर इन यू और फिर आप पीसीबी के सीओओ का रोल निभा रहे हैं. सो वो इतनी ये जो जर्नी रही है, ये फाइनल डेस्टिनेशन क्या आपको लगता है, या आपको लगता है आपका जो थेस्पियन है, एक्टर है, कहीं ना कहीं दोबारा निकलेगा? निकलता रहता है एक्चुअली एज पार्ट ऑफ द प्रोफेशन. एक्चुअली तो वकालत इसलिए चूज़ की कि एक तो एक्टिंग का, ड्रामेटिक्स का शौक़ था, डिबेट्स का शौक़ था, तो सोचा वकालत इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. फिर जब पीसीबी में जॉब आ गई तो क्रिकेट का भी शौक़ था. आई रिमेंबर मैं जाता था एज अ फ़ैन कदाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने, और उस वक्त तो कभी सोचा भी नहीं था कि पीसीबी के लिए ही एक मैनेजमेंट पोजीशन के अंदर मैं आ जाऊंगा इवेंचुअली. तो वो वकालत में ड्रामेटिक्स और डिबेट्स आ गए, और फिर जब इस जॉब में आया तो क्रिकेट भी शामिल हो गई, तो तीनों पैशंस पूरे हो गए. कॉलेज स्कूल में कभी क्रिकेट खेला था? मैं खेलता था बिल्कुल, बट नॉट एट अ प्रोफेशनल लेवल. दोस्तों में, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, बट नॉट बियॉन्ड दैट. अच्छा मनार, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह नेशनली टाइटल्स जीते, और जब आपने वो टाइटल्स जीते एक वैलिडेशन तो मिलती है ना कि देखिए मैंने इतनी मेहनत की, सब ने, अगर किसी ने तनकीद की, किसी ने सपोर्ट की. आपकी पहली विन पे आपको क्या फील हुआ? मेरी जो पहली विन थी वो एबटाबाद में थी, और मुझे जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मुझे मेरी टीम कोच ने कहा था कि बहुत मुश्किल है वहाँ की लड़की को हराना, तो वी हैव नेवर, पंजाब इज़ नेवर वॉन अ टाइटल, तो बड़ा मुश्किल है. तो मैंने कहा था चलो ठीक है देख लेंगे मतलब. तो वो फर्स्ट टाइटल, आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग टू एक गोल्ड मेडल जीतना, और उसके लिए मेहनत करके जीतना, और फिर ऊपर से जो ये था कि यार मैंने आई प्रूव्ड अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग, तो एक वो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी. मुझे आप ये बताएं कि आपका 5 ईयर या 10 ईयर गोल क्या होगा? ओलंपिक्स की आपने बात की, उस तक पहुंचने में आपको क्या क्या चाहिए? बिकॉज हम जब ये बात करें, देखें आप लोगों की एक फेडरेशंस भी बनी हुई हैं, और उसमें अगर इक्वल प्ले नहीं होगी, या वो आप लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देंगे, तो लर्निंग लिमिट हो जाएगी. बाहर बिल्कुल देखा जाता है, जो जिस उम्र में से आपका ताल्लुक है उसमें बहुत बड़े बड़े विन्स टेनिस में, डिफरेंट स्पोर्ट्स में की जा रही होती हैं. तो आपको क्या क्या चाहिए होगा फॉर यू टू बी यू नो, जो आपका ख्वाब है अपने लिए? अभी तो आई एम होपिंग इन प्लेइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स, लाइक उसके नीचे कुछ भी नहीं, नॉट एक्सेप्टेड. तो आई फील लाइक sponsorship and more recognition. I feel like recognition is the key. जितनी more female athletes को दिखाया जाएगा, उतने और बच्चे attract होंगे, and it will magnify the need for the revolution जो पाकिस्तान की sports industry को जिसकी ज़रूरत है. जितने young बच्चे आएंगे उतना, because we have a lot of talent, to be very honest, बहुत ज़्यादा talent है, but infrastructure पर थोड़ा काम करना चाहिए. ये देखा जाता है, I want to ask you कि जो female cricket player हैं, कि मतलब हमें तो ये अक्सर मैं लड़कियों से भी सुनती है, इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, क्योंकि ज़्यादा धूप में न जाओ, रंग ख़राब हो जाएगा, ये होगा वो होगा. आई थिंक ये एक जेनेरिक जो है बातें जो आपको एज अ स्पोर्ट्स वुमन फेस करनी पड़ती हैं. आपकी क्रिकेट टीम में कभी किसी ने ऐसी बात की है कि हमें ये सुनने को मिला था बिफोर वी जॉइन क्रिकेट? हाँ नहीं बिल्कुल, स्टोरीज़ तो बहुत सारी सुनने में आती हैं. कुछ मेरा ख्याल है टीवी पे ना ही बताऊँ तो बेहतर है, बट सर्टेनली ऑब्वियसली डिस्करेजिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. और रियली क्रेडिट टू ऑल दीज वुमेन स्पोर्ट्स एथलीट्स कि ये टफ सर्कमस्टांसेस में अपने आप को प्रूव करते हैं. सलमान, सोशल मीडिया और खेल का बड़ा एक अजीब सा ताल्लुक है. हम टेलीविज़न, क्योंकि प्रोग्राम चल गया, फिर हम उसको भी यूट्यूब पे देख रहे होते हैं. टाइम डिपेंड करता है ना आप कितने मसरूफ़ हैं. आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं? ज़्यादा नहीं, टाइम थोड़ा कम मिलता है, बट ऑन एंड ऑफ कभी कभी मौका मिले तो देख लेते हैं. मगर क्रिकेट और सोशल मीडिया, उसका तो बहुत गहरा ताल्लुक है. कुछ ज़्यादा ही. तो आपके मतलब आपका नापसंदीदा कोई हैशटैग बना जो आपको अभी भी ट्रिगर करता है, या कोई पसंदीदा हैशटैग बता दें जो आपके पसंदीदा मैं आपको बता देता हूँ. और वो नॉट बिकॉज हमारी मीडिया टीम केम अप विद इट, बट जनरली उसका जो थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, व्हाट इट सिम्बलाइजेस इज सच अ गुड एंड आई थॉट पॉजिटिव मीनिंग. वो ये था, हमने बल्कि ये डोमेस्टिक सीज़न जो हमारा पिछला गुजरा ये कोविड-19 के दौरान, आई मीन इट वाज अ टफ टाइम, लॉकडाउन चल रहे थे, मुश्किलात थी. आई थिंक वी वर द ओनली क्रिकेट बोर्ड जिसने अपना डोमेस्टिक सीज़न कंप्लीट किया, और उसमें हमारा जो हैशटैग चला वो था हर हाल में क्रिकेट. सो आई थिंक इट सिम्बलाइजेस नॉट ओनली जो एडवर्सिटी हमने फेस की कि हर हाल में क्रिकेट है,
اور وہ اس پیشن کا جو فینس کے اندر ہے اس کو بھی ایک اچھی ریفلیکشن دیتا ہے. سو دیٹ ہیز بن مائی فیوریٹ آئی تھنک اوور دا پاسٹ 2 years. اور اس میں یہ بھی شاید میں کہنا چاہوں گی کہ کووڈ میں مطلب بہت چیلنجز ہر سپورٹ نے فیس کیے. ہم لوگ اس طرح جا نہیں پائے, ہم لوگ اس طرح پریکٹس نہیں کر پائے, بہت سے میچز یا آپ کے بھی ہوں گے ٹورنامنٹ جو کینسل ہوئے اور دوبارہ آئے. انہی باتوں کو آگے لے کے چلتے جائیں گے. ہیش ٹیگ میں ملتے ہیں اپنے مہمانوں سے بریک کے بعد. ویلکم جی ہیش ٹیگ پہ آفٹر دا بریک. میوزک اور اسپورٹس کا بھی بہت تعلق ہے. میں سوچتے سوچتے یہ سوچ رہی تھی ہمیں بیڈمنٹن کا کوئی میوزک بنانا چاہیے, ایک گانا بنانا چاہیے, بیکاز آپ لوگ اتنے اچھے گانے بناتے ہیں. جذبہ جنون سے لے کے ابھی مطلب نصیب لال نے جو اتنا مزے کا وہ گایا کہ اس سے بہت آپ کی جو ہوتی ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے اور پھر اسپورٹس کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل, نو ڈاؤٹ. اب تو بلکہ کرکٹ کے اندر تو بہت انٹرسٹنگ سا ایک مکس بن گیا ہے, ایک اینیول فیچر سا بن گیا ہے کہ جب بھی پی ایس ایل آئے گا تو ایک اینتھم نیشنل لیول پہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے, اینڈ فیوریبل ویوز بھی آتے ہیں, نیگیٹو ویوز بھی آتے ہیں, بٹ نیشنل ڈسکورس سا بن جاتا ہے. کیونکہ اسپورٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے اسپرٹس کو بھی اپلفٹ کرتی ہیں نا, نیشن کو. مطلب ہمارا دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے, اور اسپورٹس میں سے پیٹریٹزم بہت جڑا ہوا ہے. اسی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ منال, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ کی انسپریشن کیا ہے؟ ہمارے کرکٹنگ ہیروز بھی ہیں, ڈفرینٹ اسپورٹس کے ہیرو ہیں, آپ کے لیے سب سے بڑی انسپریشن کیا ہے؟ میں نے بہت زیادہ سٹوریز پڑھی ہیں جہانگیر خان اور جہانشیر خان کے بارے میں. ٹرو. تو وہ جو ان کی 555 میچز کی وہ تھی نا کنزیکیٹو ون, وہ اٹ از ویری انسپائرنگ. آپ کے لیے سب سے زیادہ چیز کیا انسپائرنگ تھی ان کے بارے میں؟ آئی فیل لائک ان کی ڈیڈیکیشن, ان کی جو ہے نا ان کا ڈسپلن, روز صبح اٹھ کر ٹریننگ کرنا, بھاگنا, کوئی بھی حالات ہوں, بارش ہو, گرمی ہو, انہیں جانا ہے ٹریننگ کرنے, دیر از نو بیکنگ ڈاؤن. تو وہ کافی زیادہ چیز جو ہے نا ہٹ کرتی ہے کہ یار یہ پاگل پنا چاہیے, رات کو 2 بجے بھی آنکھ کھلے تو اسکپنگ کرنی ہے, جنون چاہیے. واٹ ڈز یور ڈے لک لائک؟ آئی ویک اپ ان دا مارننگ, صبح آئی گو ٹو دا جم, تھوڑی فزیکل کرتی ہوں 2-3 گھنٹے, گھر آتی ہوں کھانا شانا کھا کر, پھر میں واپس ٹریننگ پہ جاتی ہوں 3 بجے تک, پھر وہاں 3-4 گھنٹے لگاتی ہوں, پھر کم ہوم ایٹ نائٹ اور پھر بس سو جاتی ہوں آ کے. فوکس رکھنے کا یہ کوئی اسپیشل آپ کو ڈائٹ بھی کرنی پڑتی ہے؟ بیکاز آئی ایم شیور مطلب پروٹین زیادہ کھانے کو کہتے ہوں گے یا ہیلدی ڈائٹ کا کہتے ہوں گے. میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ آپ شیئر کریں کہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ ان کو پتہ لگے کہ کس طرح کا ڈسپلن چاہیے. نہیں, ڈائٹ تو پراپر فالو کرنی ہے, پھر اپنا آپ کو پازیٹیو رکھنا, جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں ان میں بھی بس ایک وہ ٹنل ویژن رکھنا, وہ فیتھ ان گاڈ کہ ایوری تھنگ ول یو نو بی آل رائٹ ان دا اینڈ. بٹ اگر کوئی ڈارک پوائنٹ آتا ہے, بیکاز اوبیسلی ڈس اپوائنٹمنٹ زندگی کا حصہ ہے, تو آپ کا سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ ہو ڈو یو ٹاک ٹو؟ کس سے بات کرتی ہیں؟ دوستوں سے کرتی ہیں, پیرنٹس سے کرتی ہیں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ آئی بلیو ان گاڈس ٹائمنگ. مجھے ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے. سو اگر جس طرح آئی ڈیڈ مائی ACL اینڈ منسکس, تو مجھے تھا کہ یار اچھا ٹف ٹائم ہے, گزر جائے گا, بٹ دا کم بیک ول بی اسٹرانگر. ارے یہ اسپرٹ چاہیے آپ کو, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہونا چاہیے. ہمیں آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیجنا چاہیے, بس اسی اسپرٹ کے ساتھ آپ کرتی رہیں. آپ سے بہت مشکل سا سوال پوچھوں گی, مجھے پتہ ہے کہ ول پٹ یو آن دا اسپاٹ. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کرنٹ بتائیں, پر چلیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کے فیوریٹ کرکٹر, ویمن اور مین, ان میں سے ایک چوز کریں, دونوں میں سے, اور کیوں؟ تو میں آپ نے تھینک یو مجھے یہ اسکیپ روٹ دے دیا کہ کرنٹ کرکٹرز کے بارے میں نہیں, بٹ آئی تھنک فرام امنگس جو ریٹائر کر چکے ہیں, اگر پاکستان کے کرکٹرز کی بات ہو تو آئی تھنک سعید اجمل ہیز بن مائی فیوریٹ. ہی واز اے میچ ونر, اکیلے پوری گیم تبدیل کر سکتے تھے, اور میرا جتنا تھوڑا سا ان سے انٹریکشن ہوا ہے, ہی از اے لولی پرسنالٹی ایز ویل, always jovial, always cheerful, egging everybody on. So he's definitely a favorite amongst the men. سلمان, ایک آپ نے ایک اور بڑی عجیب مزے کی بات کہی ہے کہ ہمبل ہونا کتنا ضروری ہے, بیکاز اسٹارڈم جو ہے وہ آپ کے ڈائنامکس چینج کر دیتا ہے. کوئی شک نہیں ہے, اور ہمارے پاس کئی ایگزامپلز ہیں ایسے کہ جن لوگوں نے ہیوملٹی کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے گئے, ان کو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی فیس کرنا پڑے. سو اٹس امپورٹنٹ, آئی تھنک ہمارا ریلیجن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, اور اچھے لیڈر کی ایک نشانی بھی ہے, تو دیٹس امپورٹنٹ. فیمیل کرکٹرز میں اب میں یہ کہہ رہا ہوں آلسو بیکاز میری دوست ہے اور وہ بہت خوش ہوں گی سن کے, عروج ممتاز.
बिल्कुल बिल्कुल. और उसकी क्या वजह है, उनकी क्या क्वालिटीज़ आपको लगता है बहुत नुमाया है या आपकी वो फेवरेट किस तरह? Again, because very good leader. लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ हैं? So from her, I think on the ground, एक तो leading from the front was something that she used to do. दूसरा, she used to motivate her players quite a bit. अभी भी करती हैं, अपने employees को motivate करती हैं, और high expectation set करती हैं, vision set करती हैं, और फिर उसको implement करने का रास्ता भी दिखाती हैं. जाते जाते मैं आप लोगों से दोनों से एक मैसेज ज़रूर लूँगी. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर कंट्री? क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि इन्वोक ज़्यादा हो पब्लिक में, और अपने मुल्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहूँगा कि जितना एक्सपीरियंस हमने किया है, रिजिलियंट नेशन है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं. रिजिलियंट नेशन है, और बस दुआ ये है कि एजुकेशन के ऊपर थोड़ा और फोकस करें. दुआ अल्लाह से ये भी है कि मुश्किलें आसान करें हमारे लिए. आजकल वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन वेरियस एस्पेक्ट्स, और हमें दुनिया के अव्वलीन मुल्कों में से एक मुल्क बनाएं कि लोग हमें देख के कहें कि यार दिस इज़ द एग्जाम्पल वी वांट टू फॉलो. एब्सोल्युटली. एंड आई एम हैप्पी टू से सलमान के बहुत से एरियाज़ में ऑलरेडी हम लीड कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल सेट हो रही हैं, मगर हमें मज़ीद एग्जाम्पल्स चाहिए. नाला आप क्या कहोगे? आई एग्री विद हिम, बहुत रेजिलिएंट नेशन है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा और अगर यूनाइटेड रहें, थोड़ा और मिल कर रहें, थोड़ा और फॉरगिविंग हो जाए एक दूसरे के लिए, तो आई फील लाइक कुछ मुश्किल नहीं है. ये नेशन हर चीज़ टैकल कर सकती है. बिल्कुल. और मिनाल के ही लफ्ज़ को मैं थोड़ा सा बोरो करूँगी, टनल विजन रखें, अपना फोकस रखें, और फिर आप जो भी जिस मंजिल पे भी पहुंचना चाहते हैं आप पहुंच जाएंगे. बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का, मुझे बहुत अच्छा लगा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. हैशटैग पे आपके आने का बहुत शुक्रिया. गुड लक विद योर एंडेवर्स. वी विश यू ऑल द बेस्ट. बहुत मेहरबानी. थैंक यू.